حق خطیب کا کلر سیداں والا اڈا ایک قبضے کی زمین پر تعمیر کیا گیا ہے۔ اللہ کو حاضر ناظر جان کر حلف دیتا ہوں کہ جو اس نے یہ ٹاور بنایا ہوا ہے نا، تو یہ ایگزیکٹلی وہی جگہ ہے جو آپ نے اور آپ کی فیملی نے دی ہے اس کو۔ اچھا، اتنا بڑا 420 کیا مجھ سے، مداری ہو سکتا ہے، یہ پیر نہیں ہو سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ حق خطیب کے نامزد خلیفہ اور اس کے ساتھ 18 سال رہنے والے غلام مرتضیٰ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اس انٹرویو میں بہت ہی ہولناک انکشاف ہونے والے ہیں کہ حق خطیب کا کلر سیداں والا اڈا ایک قبضے کی زمین پر تعمیر کیا گیا ہے، اور یہ زمین ہے غلام مرتضیٰ صاحب کی، جو کہ 18 سال سے حق خطیب اور شرف کے ساتھ وابستہ رہے، اور باقاعدہ انہیں اس نے اپنا خلیفہ بھی نامزد کیا۔ یہ زمین ہتھیائی گئی ان سے یہ کہہ کر کہ یہاں ہم گردوں کے امراض کا ایک سینٹر بنائیں گے، یہاں پہ ڈائلیسس سینٹر بنایا جائے گا، اور الٹیمیٹلی اس بدبخت نے وہاں پر اپنا اڈا تعمیر کر لیا، جہاں روزانہ کی بنیاد پر مجبور لوگوں کے ساتھ، مریضوں کے ساتھ لوٹ مار کی جاتی ہے، خواتین کا جنسی استحصال کیا جاتا ہے، بچوں کا قتل کیا جاتا ہے، ان کا دنیاوی علاج رکوا کر۔ تو غلام مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ذرا یہ 18 سال کی کہانی بھی جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ جو انہوں نے یہ مقدمات دائر کر رکھے ہیں، ایک پوری فائل ان کے پاس موجود ہے اس قبضے کے خلاف، چونکہ یہ زمین ان کی تھی جس کو ہتھیا لیا ڈائلیسس سینٹر بنانے کا کہہ کر۔ سو ان سے بات کرتے ہیں۔ سر تھینک یو سو مچ، ایک تو بہت شکریہ کہ آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو اس حوالے سے آگے آنا چاہیے اور بات کرنی چاہیے۔ ایگزیکٹلی وہی جگہ ہے جہاں اس کا کلر سیداں والا اڈا ہے، بالکل وہی جگہ، وہی جگہ ہے، ایگزیکٹلی وہ جگہ ہے جو اس نے یہ ٹاور بنایا ہوا ہے نا، یہ وہ آپ کی زمین پر ہے۔ یہ خسرہ نمبر 2124 اور 2123 پر اوکے، یہ اس نے وہ بنایا، وہ جو نیلا شیشوں والا ٹاور ہاں، یہ دو خسرے ہیں، ان خسروں پر بنایا ہے۔ وہاں دفتر ہیں، کمرے ہیں بڑے شاندار، یہ پلازا اور یہ جو ہال ہے جس میں آپ کے ساتھ بدتمیزیاں کی گئی، تو یہ ایگزیکٹلی وہی جگہ ہے جو آپ نے اور آپ کی فیملی نے دی ہے اس کو۔ اچھا جی جی، اوکے، اور وہ جو یہ جہاں ڈائلیسس سینٹر بنانا چاہ رہا تھا، وہ پھر آپ کا معاملہ گڑبڑ کہاں سے ہوا؟ اس کو آپ کو اندازہ کب ہوا کہ یار یہ تو وہ نہیں ہے جو میں سمجھ رہا تھا؟ یہ گڑبڑ تب ہوا کہ جب اس نے کیا کیا کہ وہ چچا زاد میرا بھائی تھا، اس نے اس کے تنازع کھڑا ہوا تو اس نے زمین بیچی، مجھے نہیں پتا تھا کہ اس سے بھی اسی نے خریدی ہے۔ اچھا، 2 کنال 6 مرلے جگہ، یہ جو پنڈال ہے جنوب کی طرف، ٹھیک ہے، وہ پنڈال یہ اب یہ 2 کنال 6 مرلے اس کی جگہ ہے، اس کی خریدی ہوئی جگہ ہے۔ اوکے ٹھیک ہے، اس وقت مجھے نہیں پتا تھا، تو اس نے بولا کہ اس نے تقسیم کا دعویٰ دائر کر دیا ہے، تو تم ایسے کرو کہ مجھے اس کا جو حصہ ہے اس میں سے ہر خسرے سے 2 مرلے 4 5 10 مرلے جس طرح تمہاری گنجائش بنتی ہے، لفظ امانت استعمال کی۔ اچھا، امانت میرے نام کر دو۔ اچھا، یعنی امانتاً یہ ہر خسرے میں سے کچھ جگہ میرے نام کر دو، جب یہ مقدمے کا کوئی فیصلہ ہو جائے گا۔ اور ایک اور لفظ بھی اس نے استعمال کیا کہ میں اس کو نتھ ڈالوں گا، تو میں اس لفظ امانت سے دھوکہ کھا گیا۔ ہاں، کہ امانت کا تو مطلب ہے کہ واپس ہو جائے گا جب وہ فیصلہ ہو جائے گا۔ ہاں جی، اللہ کا ولی امانت میں خیانت تو تھوڑا ہی کرتا ہے، تو وہ تو اللہ سے ڈرتا ہے، پھر اللہ کا ولی جو ہے اس کا ہاتھ اللہ کے سامنے جو اٹھتا ہے، بھیک نہیں مانگتا یا مانگتا نہیں ہے کوئی بھی وہ چیز کسی سے امان نہیں چاہتا، بھیک نہیں مانگتا۔ تو یہ کیسا اللہ کا ولی ہے کہ یہ زمین مانگتا پھر رہا ہے، 2 مرلے کا مرلہ۔ اچھا، تو میں نے وہ زمین اس کے نام کرا دی، ٹھیک ہے، جس کے یہ کیس، ہاں یہ ہے غالباً۔ اچھا، وہ جو آپ 2 مرلے اس نے ہر خسرے میں سے مانگی تھی، ہاں، یہ آپ نے کر دی۔ اب یہ ہے ان دا کورٹ آف سینئر سول جج راول پنڈی۔ ہاں وہی ہے جی ٹھیک ہے، وہی ہے۔ اچھا، یہ آپ نے باقاعدہ اس کو نام کروائی تو ایک فیک سیل ڈیڈ بنائی ہوگی نا اس کے لیے؟ اس کے یہ مجھے اس کا فیکنیس میں اس کے نام کرا کر انگلینڈ چلا گیا، اور وہ بھی تحصیلدار نے جو منشی تھا اس کا، اس نے ایک سادہ پیپر دیا ہے مجھے
بولتا ہے کہ اس پر دستخط کر دو اور اپنا انگوٹھا لگا دو، وہ میں نے کر دیا۔ تو بعد میں انہوں نے میرا بیان لکھا ہے اس میں کہ یہ زمین 50 لاکھ روپے میں یہاں پر ہے۔ اچھا، باقاعدہ جس طرح باقی اس نے زمینیں لی ہیں لوگوں سے، اس سے لکھوا کے لی ہیں کہ جی ختم نبوت سینٹر کے لیے تو فلاں کے لیے۔ ہاں، یہ 50 لاکھ میں نے اس کو بیچ دی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بیان لکھایا میری طرف سے کہ میں نے یہ پیسے اپنے گھر میں وصول کر لیے ہیں، حالانکہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر حلف دیتا ہوں کہ نہ ہی اس نے کبھی مجھے ایک پائی بھی آفر کی اور نہ ہی ایک پائی میں نے کبھی ڈیمانڈ کی۔ میں نے اس کو امانت یہ زمین اس کے نام کرائی اس امید پر کہ جب میں اس سے وہ امانت مانگوں گا تو یہ واپس جائے۔ اب 4 سال کے دوران میں نے 4 دفعہ اس سے بولا ہے، ابھی تو تقریباً 1.5 سال ہو گیا، میں اس کا شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ ٹھیک ہے۔ تو بیوی میری اکثر بولتی ہے جاؤ اس کے سامنے بیٹھ کر اپنا مسئلہ میں نے بولتا ہے۔ وہ بھی رابطہ نہیں کرتا، کوئی سفارش ادھر ادھر سے کرواتا ہو کہ یار مرتضیٰ صاحب سے کہیں گے؟ 1-2 دفعہ کوشش کی ہے، ابھی ریسنٹلی بھی کی ہے، تو میں نے بولا یہ میری شرائط ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو زمین یہ 2 کنال 8 مرلے ہم نے اس کو اس نے ہتھیائی ایک طرح سے آپ سے، ہاں، یہ زمین مجھے واپس کر دے، اور یہ 3 کنال 14 مرلے جو اس نے جعلی ڈگری بنوا کر کلیم کیا ہے کہ میں نے خریدی ہے 50 لاکھ روپے کی عوض، ہاں، وہ بھی مجھے واپس کر دے، تو میرا اس کا کوئی تنازع نہیں۔ ابھی کتنے کیسز ہیں آپ کے؟ ایک تو یہ ہو گیا وہی جو آپ بتا رہے ہیں 5 50 کیسز، یہ ہو گیا۔ دوسرا آپ کا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے ڈائلسس سینٹر کے نام پہ زمین 2 کنال 8 مرلے، ہاں، اچھا، یہ ہبا کروا کے آپ سے اس نے اپنا اڈا بنا لیا وہاں پہ، ایک تو یہ ہو گیا ہمارے پاس۔ دوسرے 2 کیس ہیں، دکانیں، ایک تو 3 دکانیں مجھ سے اس نے لی تھیں، اس کا باقاعدہ سٹام موجود ہے میرے پاس۔ یہ جو مولوی تھا جوتی والا، جہاں زیب ہزاروی، اس نے وہ دکانیں اپنے نام پر مجھ سے کرائے پر لی۔ اچھا، اب 9 مہینے ہو گئے ہیں، کرایہ بھی نہیں دیتا اور دکانیں بھی نہیں خالی کرتا، تو یعنی دکانوں پر بھی قبضہ کیا ہوا؟ ہاں، اس کی میں نے بولا کہ اس کی نظر میری دکانوں پر تھی، اور اس نے مشہور کیا ہوا تھا لوگوں میں کہ یہ دکانیں میں گرا کر یہاں بھی ایک پلازا بناؤں گا۔ اوکے، تو کتنی جگہ ہوگی دکانوں کی آپ کی؟ تقریباً 1 کنال ہے، 1 کنال بھی، ہاں، 20 دکانیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی اس نے کیا۔ دوسری 2 دکانیں ہیں، ایک میں یہ اپنی تصویریں بیچتا ہے، صرف اپنی تصویریں، اور دوسری میں نے 2 دکانیں بنائی تھیں، ایک اپنی گاڑی کے لیے اور ایک اس نیت سے کہ اس کی گاڑی سڑک پر کھڑی ہوتی ہے تو یہ کیوں نہ اس دکان میں کھڑی کر دی، اور میں نے